الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ۔ بزرگان محترم اور میرے نوجوان ساتھیوں اور دیگر خواتین، اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد ہر بندے کا یہ مقصد ہونا چاہیے، اور یہ مقصد اس کا اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا ہے کہ وہ آنے والی آخرت کے لیے زندگی گزارے، اور اللہ رب العالمین نے اس بامقصد زندگی گزارنے کے لیے انسان کو بے محال یا پھر بے دستور اللہ رب العالمین نے نہیں رکھا، بلکہ وقتاً فوقتاً اللہ رب العالمین کی جانب سے زندگی گزارنے کا دستور آسمان سے بھیجا جاتا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ اس نے ہر قوم میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، انسانوں کے ساتھ معاملات کا ایک طریقہ اور اللہ رب العالمین کے ساتھ معاملات کے ایک طریقے کو ایک کتاب کی شکل میں اللہ رب العالمین نے اس قوم تک اپنی بات پہنچا دی۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کیا اس امت کے دستور کے ناطے، یعنی ہم تمام کو اس دنیا کو کس نظر سے دیکھنا ہے، ہم کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک اپنانا ہے، اللہ رب العالمین کے تئیں ہمارے اپنے کیا حقوق ہیں اور کن کو کس طرح ادا کرنا ہے، یا پھر اس کے علاوہ آنے والی قیامت کے کیا احوال ہونے والے ہیں، اس روز کون فلاح پائیں گے، کون کامیابی حاصل کریں گے، کون نقصان میں رہیں گے اور کون گھاٹے میں رہیں گے، ان تمام چیزوں کے اللہ رب العالمین نے مقاصد کو اس کتاب میں بیان فرمایا، اس کا ایک دستور ہم تمام کو اللہ رب العالمین نے دے دیا۔ گویا یہ قرآن مجید میرے اور آپ کے لیے رہنمائی والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے ذریعے کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو دنیا میں بھی کامیاب بنا سکتا ہے اور آنے والی اخروی زندگی میں بھی اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے۔ اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے دین کی اساس قرار دیا ہے۔ اس کتاب کی کتنی اہمیت ہے قرآن مجید کی ہم دیکھیں۔ سب سے پہلے مختصر طور پر اپنی زندگی کا معاملہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ ہمارا اپنا معمول کیا ہے، قرآن مجید سے ہمارا رشتہ کس قدر مضبوط ہے، قرآن مجید سے ہمارے رشتے کے سلسلے میں آپ ایک مرتبہ اپنے دلوں سے سوال کر کے دیکھیں، کیا جواب آپ کے دلوں سے آئے گا۔
کہ کیا قرآن مجید کو وہ جو کتابی ہدایت ہے جس کو ہر کام میں سب سے آگے ہم تمام کو رکھنا چاہیے، کیا اس طرح ہم رکھ پائے ہیں یا نہیں رکھ پائے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں جانتا ہے، اور ہماری ضرورتیں کب کیسے اور کیسے پوری کرنی چاہیے تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں نازل فرمائی ہیں۔ لیکن ہمارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو چھوڑ کر مختلف کاموں میں اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی اصل اہمیت کیا ہے انسان کی زندگی میں، کس قدر اہمیت کے حامل ہے قرآن مجید، لیکن ہم نے اس کو کس قدر چھوڑے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہم لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین میں اس قرآن کو کتنی اہمیت دی ہے۔ اس دین کے جو اصل اساس ہیں، یہ جو دین اسلام کے نام پر ہم جس کو قبول کر چکے ہیں، جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور جس پر ہم عمل پیرا ہیں، عمل کر رہے ہیں، وہ دین کی سب سے بنیادی چیز یہ قرآن مجید ہے۔ اس دین کی سب سے بنیادی چیز یہ قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید کے علاوہ اس دین کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ ہم جس معنی میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمارا مسلمان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے بنیادی چیز جس کو اپنی زندگی میں لاگو اور نافذ کرنے والے ہیں وہ قرآن مجید ہے، یا پھر جس پر ایمان لاتے ہوئے جس کے احکامات کو پابندی کرنے کا اقرار ہم کرتے ہیں وہ بنیادی کتاب قرآن مجید ہے۔ اتنی اہمیت کے حامل قرآن مجید، اور قرآن مجید کو دیکھیے، قرآن مجید سے جس بندے کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا اسی قدر وہ بندہ اس دین پر عمل کر پائے گا۔ جس بندے کے دل میں قرآن مجید ہوگا، جس بندے کے دل میں قرآن مجید کا احترام، اس کے احکامات کو نافذ کرنے کا احترام اور اس کے منہیات، اس کے منع کردہ چیزوں سے رکنے کا جذبہ، رکنے کا شوق اس کے دل میں ہوگا، وہی بندہ یقیناً اس کے دل میں ایمان پایا جائے گا۔ مشرکین اور کافرین نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا جا رہا تھا تو قرآن مجید ایک ساتھ نازل نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے 23 سال کی مدت میں الگ الگ مقامات پر جب جس قدر قرآن مجید کو نازل کرنے کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے اسی قدر نازل فرمایا۔ 23 سال کی مدت میں الگ الگ قرآن مجید نازل ہوا، کبھی ایک ہفتے کا گیپ آ جاتا، کبھی 2 دن کا گیپ آ جاتا، اس طرح قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے نازل کیا گیا۔ تو مشرکین نے یہ شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ دیکھو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ساتھ کتاب دے دی گئی تھی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ساتھ دے دی گئی تھی، اس کے علاوہ صحف ابراہیم کا معاملہ ہے، دیگر جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ان کو ایک ساتھ کتاب کی شکل میں دستور ان کو دے دیا گیا، لیکن آپ کو ایسا کیوں نہیں دیا جا رہا؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایک ساتھ تورات دے دی گئی، آپ پر ایک ساتھ قرآن مجید کیوں نہ نازل کر دیا گیا؟ الگ الگ کر کے کیوں نازل کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے یہ شکایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، تو اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمانوں سے اس بات کا جواب نازل کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا جواب نازل کیا کہ قرآن مجید کو الگ الگ نازل کرنے کا اصل مقصد کیا ہے، یا پھر قرآن مجید انسان کی ڈیلی روٹین میں ہو، انسانی ڈیلی روٹین میں قرآن مجید آ جائے، بار بار وہ قرآن مجید سے اس کا سابقہ پڑھے، بار بار قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا موقع انسان کو ملے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نازل کیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید ایک مرتبہ کیوں نہ نازل کر دیا گیا؟ ہونا چاہیے تھا کہ ایک مرتبہ نازل کر دیا جاتا، اس لیے کہ دیگر انبیاء کرام پر ایک ساتھ نازل کر دیا گیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس کو جو الگ الگ نازل کیا ہے كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اے اللہ کے نبی یہ مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں الگ الگ، ایک مرتبہ آپ مدینہ چھوڑ کر گئے ہوئے، آپ پر قرآن مجید نازل ہوا، جنگ کے عالم میں قرآن مجید نازل ہوا، آپ سجدے میں ہیں قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے، آپ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، آپ تنہا بیٹھے قرآن مجید نازل ہو رہا ہے۔ یہ الگ الگ طرح نازل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس کے ذریعے الگ الگ نازل کرنے کے ذریعے، الگ الگ اوقات پر نازل کرنے کے ذریعے ہم آپ کے دل کو اس دین پر مطمئن کرنا چاہتے ہیں۔ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم آپ کے دل کو اس دین پر مطمئن کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کے اس کلمے کو، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم آپ کے دل کو اس دین پر مطمئن کرنا چاہتے ہیں۔ بس یہی پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم اگر اپنے دلوں میں اطمینان، اگر ہم اپنی دنیا کو سدھارنا،
اگر ہم اپنے آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اس قرآن مجید کو بار بار آپ پڑھتے رہیں. آپ دیکھیں قرآن مجید جب کبھی انسان سنتا ہے ایک طرح سے سکون اس کے دل کو مل جاتا ہے. آپ نماز میں آتے ہیں, اچھا امام اگر قاری ہو, اچھی تلاوت سے قرآن مجید سناتا ہو, کس قدر سکون و اطمینان سے انسان مسجد کے باہر نکل کر جاتا ہے. آپ کئی ٹینشنز میں ہو, قرآن مجید کی تلاوت سن لیں, آن لائن ہو یا پھر آپ خود اپنی زبانی قرآن مجید پڑھ لیں, ایک طرح کا سکون و اطمینان انسان کے دل کو ملنے لگتا ہے. یا پھر اس کے علاوہ انسان اپنی دنیاوی مسائل میں پریشان ہو اور اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی خطیب خطبے میں کوئی قرآن مجید کے ذریعے کوئی واعظ و نصیحت کر دیں, اس کے بعد ہمارے اپنے کتنے مسائل کا حل ہم کو اس قرآن مجید سے نہیں مل جاتا. کتنے مسائل ہیں جو خطبات جمعہ میں حل کیے جا سکتے ہیں قرآن مجید کے ذریعے. تو قرآن مجید انسان کے لیے دین پر ثابت قدم کرنے کی جگہ ہے. قرآن مجید سے جس آدمی کا رشتہ جس قدر مضبوط ہوگا وہ آدمی دین پر اسی قدر ثابت قدم رہ پائے گا. آپ دیکھیں ہم میں سے کئی لوگ مختلف فتنوں سے دوچار ہوتے ہیں, کئی لوگ مختلف فتنوں سے دوچار ہوتے ہیں, شیاطین کے فتنوں سے دوچار ہوتے ہیں یا پھر مختلف فتنوں سے دوچار ہوتے ہیں, اور وہ بندہ ان فتنوں سے محفوظ رہتا ہے جو بندہ قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت, قرآن مجید کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا, گویا ہر دن قرآن مجید سے ایک بندے کا رشتہ مضبوط ہے جس طرح نمازوں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارا اپنا معاملہ نمازوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے الحمدللہ. بہت سارے لوگ کوتاہی کرتے ہیں لیکن اب بھی خیر باقی ہے بہت سارے لوگوں میں. نمازوں کو لے کر الحمدللہ سنجیدگی پائی جاتی ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان بار بار لوٹ کر آتا ہے, اس کو اپناتا ہے, اس کو ادا کرتا ہے. لیکن قرآن مجید کے تئیں ہماری اپنی سستی زیادہ دیکھنے میں آتی ہے. حالانکہ نماز سے کم وقت چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے, نماز سے کم اہتمام چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے. نماز پڑھنے کے لیے انسان کو مسجد آنا پڑتا ہے, لیکن قرآن مجید انسان کہیں پر بھی ادا کر سکتا ہے, کہیں پر بھی تلاوت انسان کر سکتا ہے. قرآن مجید مسجد کو آنے کے لیے جماعت کا انتظار کرنا, ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن قرآن مجید کی تلاوت کے لیے کسی محفل کی ضرورت نہیں, انسان تنہا بیٹھ کر بھی قرآن مجید پڑھ سکتا ہے. تو قرآن مجید کا اہتمام خصوصاً ہونا چاہیے. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے اپنانے سے, جس کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, کہ جب کبھی آپ کو شیطان کی جانب سے کوئی برا خیال دل میں ڈالا جائے, کوئی شیطان آپ کو کوئی برا خیال, برائی کا خیال دل میں ڈالتا ہے یا پھر کوئی اور قسم کا خیال دل میں ڈالتا ہے, آپ کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے یا پھر برے خواب دکھا کر ڈراتا ہے, کسی بھی قسم سے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے, اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کر لیا کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کریں. قرآن مجید کی تلاوت سے انسان شیاطین سے محفوظ رہتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت سے انسان شیاطین سے محفوظ رہتا ہے. شیاطین سے حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جادوگری سے, نظر ٹوکے وغیرہ سے دور رہتا ہے, بلکہ عام معاملات میں جیسے انسان, آپ دیکھیں فرق دو آدمیوں کا دیکھیں, جو آدمی قرآن مجید کا اہتمام کرنے والا ہوگا اس پر شیطان کے زیادہ فتنے نہیں ہو سکتے, شیطان اس کو برائی میں ملوث نہیں کر سکتا, شیطان اس کو نیکی سے دور نہیں کر سکتا. وہ آدمی جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا وہ ہر آئے دن کسی نہ کسی فتنے میں آپ کو ملوث نظر آئے گا. کوئی آدمی ہے جو قرآن مجید سے دور ہے, اس کا رشتہ کچھ بھی نہیں ہے قرآن مجید سے, ایسا آدمی آپ کو شراب میں بھی نظر آئے گا, جواری میں بھی نظر آئے گا, ایسا آدمی آپ کو یعنی لوگوں میں مار دھاڑ کرنے, گالیاں بکنے, تمام چیزوں میں ایسا آدمی نظر آئے گا. ہر فتنے سے دوچار وہ آدمی نظر آئے گا. اپنے گھر والوں کا حقوق ادا نہیں کر رہا, اللہ رب العالمین کے حقوق یعنی عبادتوں سے دور, برائیوں میں ملوث, ہر طرح کی برائی اس آدمی میں پائی جائے گی جو قرآن مجید کو حجر کیا ہوا ہے, قرآن مجید کو چھوڑا ہوا ہے, قرآن مجید سے اس کا تعلق نہیں ہے. اور جس بندے کا تعلق قرآن مجید سے ہوگا وہ اس آدمی میں آپ کو خیر ہی خیر نظر آئے گا. کہیں کہیں جا کر وہ شر سے آزمایا جائے گا, شر کے فتنوں میں مبتلا ہوگا, لیکن وہ جس قدر اپنے آپ کو نکالنے میں آسانی پائے گا وہ آدمی آسانی نہیں پائے گا جو آدمی کے قرآن مجید سے دور ہے. تو لہٰذا قرآن مجید سے قربت شیاطین کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. شیاطین ہمارے ہر فتنے میں ہوتے ہیں, شیاطین ہمارے ہر جگہ پر ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان یحضر احدکم فی کل شأن فی کل شیء من شأن, کہ شیطان تمہارے ساتھ ہر جگہ پر ہوتا ہے. تم جہاں کہیں رہو شیطان تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تم مسجد میں ہو, تم باہر ہو, تم بازار میں ہو, تم لوگوں کے ساتھ ہو, تم تنہا ہو, ہر مقام پر شیطان تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تو لہٰذا شیطان کے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے, برائی کے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے, برے خیالات انسان کو آ رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. قرآن مجید سے رشتہ جوڑ لیں.
دین پر ثابت قدم ہم ہو پائیں گے انشاءاللہ. یعنی بار بار گناہوں کی طرف انسان نہیں جا پائے گا، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ پائے گا عبادت پر، اور اس طرح کی زندگی اس کی ہوگی کہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. ہمارا اپنا معاملہ کیا ہے ہماری اپنی زندگیوں کا، کہ ہم جس قدر عبادت ایک موقع پر کرتے ہیں، پھر آنے والے دنوں میں وہ عبادت ہم نہیں کر پاتے. آپ دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو 40 سال کی عمر کے ہوں گے، 50 سال کی عمر کے، اپنی جوانی میں وہ زیادہ عبادت کرتے تھے الحمدللہ، لیکن اب ان کی عبادت میں کمی واقع ہو گئی. یعنی وہ اپنے آپ کو اس عبادت پر ثابت قدم نہیں رکھ پائے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں جو معاملہ ہونا چاہیے، جو اہمیت ہونی چاہیے دین کو لے کر، قرآن مجید کو لے کر، نمازوں کو لے کر، یا پھر دینی احکامات کو لے کر، وہ ان کے نزدیک نہیں پائی جاتی. یا پھر اس معنی میں آپ کہہ لیں کہ انہوں نے قرآن مجید کے احکامات کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہم میں سے اکثر لوگ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، صرف تلاوت کر لیتے ہیں. اس سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم پڑھیں، جب تک ہم عبادت سے جڑے ہوئے ہوں، دل جڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، مساجد سے دور ہو جاتے ہیں، اسی قدر ہمارے اپنے دلوں میں ایمان کی کمی پائی جاتی ہے، اور ایمان کی کمی نہ ہونے کی وجہ سے انسان برائیوں میں ملوث ہوتا ہے اور نیکیوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھنا چاہتے ہیں، عبادتوں پر ثابت قدم رکھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید سے رشتہ جوڑنا انتہائی ضروری ہے. اب دیکھیے ہم میں سے اکثر نوجوان غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. کئی نوجوان ہیں جو غفلت کی زندگی، مقصد نہیں معلوم کیا کرنا ہے. کم از کم اپنا دنیاوی مقصد تو انہوں نے متعین کر لیا ہوتا. 25 سال عمر ہو جاتی ہے، 20 سال عمر ہو جاتی ہے، لیکن اب تک ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے. بس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ والد صاحب سعودی بلائیں گے، بھائی سعودی بلائیں گے، فلاں US جائیں گے، UK جائیں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے. لیکن ان کے غفلت اس قدر ہے کہ دین کو لے کر بھی غفلت، دنیا کو لے کر بھی غفلت. یہ غفلت کیوں ہوتی ہے؟ دین سے دور رہنے کی وجہ سے. دین سے دور رہنے کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن حبان کی ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ 10 آیات فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین، کہ کوئی بندہ رات کو سوتے ہوئے کسی بھی 10 قرآن مجید کی آیتوں کا اہتمام اگر کرنے والا ہو، 10 قرآن مجید کی آیتیں اگر کوئی پڑھنے والا ہو، ایسے پڑھنے والے کو اللہ رب العالمین غافل لوگوں کی فہرست سے نکال دیتا ہے. غافل لوگوں کی فہرست سے اللہ رب العالمین اس بندے کو نکال دیتا ہے. کون سا آدمی جو قرآن مجید کی کوئی بھی 10 آیتوں کا روز اہتمام کرتا ہو، چھوٹی صورت ہی سے قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں. ان آیتوں کا اہتمام سے اللہ رب العالمین غفلت بھری زندگی سے ہم کو نکالتا ہے. اور آپ دیکھیں امت کی اکثریت غفلت میں زندگی گزار رہی ہے. کل آنے والے دن کیا کرنا ہے ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو دین سے بھی دور، دنیا سے بھی دور، صرف عیش و عشرت کی زندگی، من چاہی زندگی، شیطان چاہی زندگی یہ لوگ گزار رہے ہیں. رب چاہی زندگی یہ لوگ نہیں گزار رہے. رب چاہی زندگی گزارنے کے لیے اہتمام کرنا انتہائی ضروری ہے. تو لہٰذا رات کو سوتے ہوئے اگر کوئی قرآن مجید کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے آخری آیتوں کے اہتمام کا حکم دیا، آیت الکرسی کا اہتمام کا حکم دیا، سورہ فلق، سورہ ناس اور اس کے علاوہ معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس اور اس کے علاوہ جو قل کے 4 سورے ان کا اہتمام، یہ تمام چیزیں انسان کو راہ راست پر رکھنے اور مقصدیت یاد دلانے کی کوشش کرتی ہیں. مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری. مقصد یہ ہے کہ دنیا کو دنیا سمجھ کر نہیں، بلکہ دنیا کو آخرت کے لیے تیار کرنا ہے، آخرت کی کھیتی دنیا کو بنانا ہے. یہ تمام مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے انسان زندگی گزارتا ہے تو اپنے آپ کو دونوں جہانوں میں کامیاب کر پاتا ہے. آپ دیکھیے ریزلٹس آتے ہیں، ہمارے نوجوان کہاں ہوتے ہیں؟ بالکل پیچھے. اس قدر کے کئی نوجوان فیل ہوتے جا رہے ہیں. آپ کوئی بھی ڈگری کے بہت کم سے کم ڈگریاں ہم لوگ حاصل کرتے ہیں، BCom ہمارے نوجوان کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کرنے کی یعنی سمجھے کہ اتنی طاقت و سخت ہی ان کے پاس نہیں ہوتی، اتنے انٹیلیجنٹ ہی ہمارے نوجوان نہیں ہوتے کہ MBBS میں زیادہ سے زیادہ داخلہ لے سکیں یا پھر اونچی ڈگریاں حاصل کر سکیں. کم سے کم لیز جو تعلیم ہوتی ہے، BCom کر لیا، CEC کر لیے، بہت آسانی سے جو پڑھا جانے والا کورس ہوتا ہے وہی لیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ غفلت بھری زندگی. اس غفلت سے بھی اگر نکلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو مقصد سے ہم جوڑیں، اپنے آپ کو مقصد سے ہم جوڑیں. 24 گھنٹے کی زندگی میں نوجوانوں کے اکثر اوقات بیکار کے کاموں میں گزر جاتے ہیں، غفلت بھری زندگی میں گزر جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر ٹائم پاس میں گزر جاتے ہیں. تو اس سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑیں. قرآن مجید آپ کو مقصد دے گا. قرآن مجید وہ کتاب ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا مقصد عطا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک سب کے امام بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی سے کہا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ کے نبی ہم نے آپ کو یتیم پا کر ہم نے آپ کو تونگر کر دیا، ہم نے آپ کو راہ گم کردہ پایا تھا، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ
کوئی راستہ تلاش کرنا چاہ رہے لیکن آپ کو راستہ ملا ہوا نہیں تھا، ہم نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے ذریعے، قرآن مجید کے دستور کے ذریعے ہم نے آپ کو فہدا، ہم نے آپ کو راہ گم کردہ پایا تھا، آپ راہ تلاش کر رہے تھے، آپ کو صحیح راستہ معلوم نہیں ہو رہا تھا، ہم نے آپ کو راستہ عطا فرمایا اس قرآن مجید کے ذریعے۔ قرآن مجید نور ہے، قرآن مجید انسان کی زندگی کو تبدیل کرنے کا انتہائی اہم ذریعہ ہے، تو لہٰذا ہم بامقصد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑیں۔ جو بندہ جس قدر قرآن مجید سے جڑا ہوا ہوگا اس کو اپنی زندگی میں اسی قدر اللہ رب العالمین مقصد عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید سے رشتہ جوڑنے کا ایک اور اہم سبب یا پھر ایک اور فائدہ ہماری اپنی زندگی میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین، جو بندہ قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے اس کو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی رفعتیں اور بلندیاں عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس کو بلندیاں عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کے حفظ سے، قرآن مجید کو سمجھنے سے، قرآن مجید کے اپنے آپ میں اعمال کو نافذ کرنے سے اللہ رب العالمین کس قدر اہم انسان کو بنا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اونچائی عطا کرتا ہے، قوموں کو بلندیاں اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ تو اسی قرآن کو چھوڑنے سے، اسی قرآن کو ترک کرنے سے، اس قرآن کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ نہ کرنے سے، اس کتاب کی مخالفت کرنے سے اللہ رب العالمین کئی ایک اقوام کو ڈوبو بھی دیتا ہے، ختم بھی کر دیتا ہے، نست و نابود اللہ رب العالمین کر دیتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، کئی ایسی قوموں کا آپ کو موازنہ ہوگا، کئی حکومتیں جاہ و جلال سے انہوں نے حکومتیں کی، لیکن اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی وجہ سے مسلمان حکومتیں رہنے کے باوجود بھی ان کے اندر یعنی قرآن مجید کی مخالفت پائی جاتی تھی، قرآن مجید سے ایک طرح سے دوری ان کی زندگی میں پائی جاتی تھی، قرآن مجید کے حکم کے بالمقابل کسی اور کو حکم انہوں نے بنا لیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو نست و نابود کر دیا۔ آج کوئی بھی آپ کا یعنی ان کی کوئی بھی بڑائی آپ کو نظر نہیں آئے گی، صرف تاریخ میں چند کتابوں میں نام نظر آئیں گے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین سے رشتے مضبوط کرنے پر یقیناً اللہ رب العالمین ہماری رفعتیں کرے گا۔ آپ دیکھیے مثال کے طور پر صحابہ کرام کی زندگی، صحابہ کرام کے پاس کوئی جاہ و جنسب نہیں تھا، بادشاہت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جیسے حضرت ابو ہریرہ کا نام آتا ہے ہم تمام کی زبانوں سے ان کے لیے دعائیہ کلمات نکلتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ جتنوں نے قرآن مجید کی یعنی خدمت کی ہے ان تمام کے جب نام آتے ہیں ہماری اپنی زبانوں سے اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک ان کے لیے رضامندی کی دلیل بھی دے دی، اور اس کے علاوہ ہماری اپنی زبانوں سے اللہ رب العالمین ان کے لیے ایک طرح سے محبت ہمارے دلوں میں رکھتا ہے، اور اپنی زبانوں سے دعائیہ کلمات اللہ رب العالمین کی جانب سے مل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں احد کے موقع پر کہ حفاظ کی یا پھر قرآن مجید کا جو اہتمام کرنے والے ان کی کیا اہمیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے مقام پر وہ بتلایا۔ جب احد کے مقام پر تقریباً 60 صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے تو اس موقع پر کئی صحابہ کرام کی کثرت تھی، 60 صحابہ کرام، بہت زیادہ تعداد یہ تھی اس موقع پر۔ تو جب اتنے صحابہ کرام شہید ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صحابہ کرام کو 2-2 3-3 کو ایک ایک قبر میں دفن کر دیا جائے، 2-2 3-3 صحابہ کرام کو ایک قبر میں تدفین کر دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی ہم کیسے یعنی 2-2 3-3 کو کیسے ہم چوز کریں، کیسے ان کو نکالیں کہ ان کو اس قبر میں رکھنا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 کو رکھو، اور ان میں جو سب سے زیادہ قرآن مجید کو یاد کرنے والا ہے، قرآن مجید کا اہل جو سب سے زیادہ ہے اس کو تینوں میں آگے رکھ دینا۔ 3 کو اگر کسی قبر میں دفنا رہے ہو تو ان میں سب سے آگے اس بندے کو رکھنا جو قرآن مجید کا زیادہ حافظ ہو، قرآن مجید کا زیادہ اہتمام کرنے والا ہو۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھی قرآن مجید کو اہتمام کرنے والے آدمی کی فضیلت ہے۔ قرآن مجید کو جو اپنے آپ میں جوڑ کر رکھتا ہے قرآن مجید سے رشتہ، اس آدمی کی رہتی دنیا میں الحمدللہ اللہ رب العالمین اس کو یعنی سب سے برتری عطا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور قرآن مجید سکھاتا ہے۔ قرآن مجید سیکھتا ہے اور قرآن مجید سکھاتا ہے۔ قرآن مجید سیکھنے میں ہم تمام شامل ہو سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہو سکتی۔ ہر آدمی، ہر چھوٹا، ہر بڑا، ہر مرد، ہر عورت، تمام لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید کا سیکھنا کسی کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہر مسلمان اس میں شامل ہو سکتا ہے اگر وہ قرآن مجید سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھے، کم از کم قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں ہماری اپنی سیلریاں 40,000 50,000 1 لاکھ روپے ہیں، ہمارا اپنا بزنس ٹرن اوور، تو اس میں سے ہم کتنا خرچ قرآن مجید پر کرتے ہیں؟ اپنے آپ پر آپ کر لیں
کم از کم آپ اپنے آپ پر یعنی سمجھے کہ 1000 روپے خرچ کر لیں کہ اس کے ذریعے آپ قرآن مجید سیکھیں گے. قرآن مجید سیکھنے کے لیے کچھ خرچ ہم کریں, اللہ رب العالمین اس خرچ سے ہماری اپنی ساری سیلری میں برکت دے گا, ہمارے اپنے کاروبار میں اللہ رب العالمین برکت دے گا. تو آپ اللہ رب العالمین کو بتلائیں کہ اللہ رب العالمین تو نے مجھے اتنی تنخواہ دی ہے, اتنا تو نے مجھے یعنی اتنا منافع دیا ہے, اس میں سے اتنا میں تیری کام کے لیے خرچ کرتا ہوں, تیرے دین کی خدمت کے لیے, تیرے قرآن کی خدمت کے لیے خرچ کرتا ہوں. قرآن مجید کی خدمت کرنے والے دنیا میں سب سے آگے رہنے والے ہیں, دنیا میں سب سے آگے رہنے والے ہیں. اور آپ دیکھیں اس بات کی بنیادی دلیل کہ امام کو جو قرآن مجید کا حافظ ہوتا ہے, قرآن مجید کا یعنی اپنے آپ میں نافذ کرنے والا ہوتا ہے, اس کو تمام مسلمانوں میں سب سے آگے رکھا جاتا ہے, اس کی امامت کروائی جاتی ہے. وہ تمام لوگوں کا امام ہوتا ہے, تمام لوگوں کی امامت کرواتا ہے. رہتی دنیا میں اللہ رب العالمین کے سب سے چہیتے قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے. قبر میں جائیں گے تو قبر میں آگے رہنے والے قرآن مجید کے حافظ, قرآن مجید کے حافظ اللہ رب العالمین کے لیے برزخی زندگی میں بھی آگے رہنے والے ہوں گے. اس کے علاوہ جب برزخی زندگی سے ان کو قبر سے اٹھایا جائے گا, ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے, ابن خزیمہ کی روایت ہے, امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جب قبر پھٹ کر سارے لوگ قیامت کے روز اٹھ کھڑے ہوں گے تو ایک قبر والے آدمی کا ایک آدمی سامنا کرے گا. قرآن مجید ایک آدمی کی شکل میں اس کا سامنا کرے گا, سامنا کر کے اس سے پوچھے گا اتعرفنی, کیا تم مجھے جانتے ہو؟ وہ آدمی کہے گا میں تمہیں نہیں جانتا. وہ کہے گا میں وہ قرآن ہوں جس کے ذریعے تم رات بھر جاگا کرتے تھے. اسحرت, میں نے تم کو جگائے رکھا. وہ قرآن ہوں میں جس کو تم رات میں کھڑے ہو کر جاگ جاگ کر پڑھا کرتے تھے. میں وہ قرآن ہوں جس نے تم کو پیاس لگائی, یعنی قرآن سے بار بار پڑھنے سے انسان کو پیاس لگتی ہے. تو میں وہ قرآن ہوں جس کو تم پیاسا رہ کر پڑھا کرتے تھے. اب اس کے بعد اس کے سیدھے ہاتھ میں اللہ رب العالمین جنتیں عطا کرے گا, اور بائیں ہاتھ میں اللہ رب العالمین اس کو خلد عطا کرے گا, یعنی ہمیشگی اس کو عطا کی جائے گی. پہلے ہاتھ میں بڑی نعمت یہ ملی کہ جنت اس کو مل گئی, دوسرے ہاتھ میں اس جنت میں رہنے کے لیے ہمیشگی والی زندگی اس کو مل گئی. اب اس کے بعد اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اس کو تاج الوقار پہنایا جائے گا. ایک وقار والا تاج اللہ رب العالمین اس کو پہنائے گا, وہ صرف اور صرف حفاظ کرام کو ملے گا, قرآن مجید کے خدمت کاروں کو ملے گا. جو آدمی جس طرح سے قرآن مجید کی خدمت کرتا ہے, پبلشنگ کی خدمت کرتا ہو, فری آف کاسٹ پبلش کرواتا ہو, یا پھر اپنے پاس لوگوں کو قرآن مجید کی خدمت کے لیے کسی کو رکھوا کر اپنے گھر میں اپنے ایکسپنسز سے سارے قرآن مجید کی خدمت کرنے والا کسی بھی طرح سے خدمت قرآن مجید کی کریں, جو بندہ قرآن مجید کی خدمت کرتا ہے اس کو اللہ رب العالمین تاج الوقار پہنائے گا. اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں, صرف اس کو ذاتی فائدہ نہیں ملے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کو حلیہ, احادیث میں آیا ہے کہ ان کو ہار پہنایا جائے گا, ان کو بہت ہی قیمتی ہار پہنایا جائے گا, وہ ہار جس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے. وہ ہار والدین کو پہنایا جائے گا. والدین پوچھیں گے یہ ہار ہم کو کیوں پہنایا گیا؟ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے اعلان ہوگا, فرشتے اللہ رب العالمین کی جانب سے کہیں گے کہ یہ ہار آپ کے بچے کے قرآن مجید کے پڑھنے کی وجہ سے ہے, قرآن مجید کے پڑھنے کی وجہ سے ہیں. اب دیکھیے دنیا میں بھی زندگی رہتے ہوئے اس قدر فائدہ کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے خیر والے قرآن مجید کو حفظ کرنے والے, قرآن مجید کو سمجھنے والے اللہ رب العالمین کے سب سے نزدیک. اس کے بعد قبر میں بھی اللہ رب العالمین نے الگ ان کو رکھا ہے. اس کے بعد قبر سے اٹھائے جائیں گے قیامت کے روز, تو سارے لوگ اس قدر پریشان کے لوگ پریشانی سے ادھر ادھر پریشان پھر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال بتلائے کہ یفر المرء من اخی, بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا, ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی. اس قدر پریشانی کا عالم کے انسان کو اپنی رشتہ داری نظر نہیں آئے گی. اس موقع پر جیسے ہی قبر سے اٹھے گا اس قدر اطمینان اس کو ملے گا کہ اس وقت اس کو بشارت دے دی جائے گی, اس کے چہرے اس کے سر پر تاج پہنا دیا جائے گا. تو آپ سوچیں کہ قیامت کے روز اس کو پریشانی کس بات کی ہوگی. اس کے بعد نہ صرف اس کو, اس کے والدین کو بھی سکون مل جائے گا, والدین بھی پریشان نہیں ہوں گے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اکرام ان کو ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی ضیافت کی جا رہی ہے کہ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے ہار تیار کروایا اور ہار اللہ رب العالمین پہنا رہا ہے فرشتوں کے ذریعے. تو اس کے بعد پھر قیامت کے روز جب اس کا فیصلہ ہو جائے گا, فیصلہ ہونے کے بعد جب جنت میں جائے گا تو اللہ رب العالمین کی جانب سے اعلان ہوگا اقرا ورتقی ورتل کما ترتل القرآن فی الدنیا, کہ تم پڑھو قرآن مجید, پڑھتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے جاؤ, درجات بلند کرتے جاؤ. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں, تو مختلف لوگوں کو مختلف درجوں میں رکھا جائے گا. تو سب سے اونچے درجے میں وہی آدمی جا پائے گا, یعنی سمجھے کہ سب سے اعلیٰ درجات میں وہی لوگ جا پائیں گے جو قرآن مجید کے زیادہ حافظ ہوں گے.
اقرا ورتقی، تم پڑھتے جاؤ، ایک ایک سیڑھی چڑھتے جاؤ. جس قدر آیتیں یاد ہوں گی، جس قدر انسان حفظ کیا ہوا ہوگا، اسی قدر اونچائی تک چڑھ پائے گا. تو آپ وہ لوگ سوچیں جن کو صرف 10 صورتیں یاد ہیں، جن کو صرف 20 صورتیں یاد ہیں، جن کو صرف چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہے، وہ آپ لوگ سوچ کر دیکھیں کتنا ہم سفر طے کر پائیں گے جنت میں، کتنی اونچائی پر ہم جا پائیں گے. جس قدر انسان کو قرآن مجید یاد ہوگا، اس قدر وہ تیزی سے یاد کرتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، اونچائی پر چلا جاتا جائے گا. سب سے اونچے درجات ان کو عطا کیے جائیں گے. اور جن کو 1 سورت 2 سورت 10 صورتیں 20 25 صورتیں 50 صورتیں یاد ہیں، وہ لوگ کیا کر پائیں گے؟ وہ بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں، بڑی بڑی صورتیں بھی نہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں. ایک ایک آیت پڑھے گا، ایک ایک سیڑھی چڑھتا جائے گا. سبحان اللہ. تو آپ سوچئے کہ قرآن مجید کی اہمیت ہماری اپنی زندگی میں کس قدر ہونی چاہیے. اب اس کے علاوہ قرآن مجید کی اہمیت کو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں آئے. اصحاب صفہ صحابہ کرام بیٹھے تھے. اصحاب صفہ وہ صحابہ کرام ہیں جو بہت غریب تھے، جنہوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ آیا تھا، اور آنے کے بعد ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں کوئی مال یہ خرچ نہیں کر پا رہے تھے. تو ایک طرح کی حسرت سی ان صحابہ کرام سے جن کے پاس مال تھا اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. یہ صحابہ کرام دل میں گھٹتے تھے کہ ہم وہ درجات کب پائیں گے، ہم وہ صدقہ کے ذریعے جنت کی ضمانت ہم کب پائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بطحان نامی علاقے تک جائے اور وہاں سے 2 بہترین اونٹیں خرید کر لائیں، 2 بہترین موٹی تازی اچھی فربا اونٹیں خرید کر لائیں؟ تم میں سے کوئی آدمی پسند کرتا ہے، یعنی تمہارے پاس اتنا مال ہو کہ تم ان اچھی اونٹوں کو خرید کر ہر روز خرید کر لاؤ؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ یعنی سمجھے کہ ہمارے پاس مارکیٹ ہے، سی ٹی سی مارکیٹ ہے، اور وہاں سے بہترین لیپ ٹاپ اگر ہم خرید کر لا رہے ہیں، کوئی اور چیز خرید کر لا رہے ہیں، ہر روز وہ آدمی لے کر آ رہا ہے، تو کتنی اچھی بات نہیں ہوگی کاروباری آدمی کے لیے کہ اس کا کاروبار اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے. تو ہر آدمی یہ بات پسند کرے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ عز وجل خیر منہ من خیر لہ من ناقتین وثلاث خیر من لہ من ثلاث. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں تو چلو تم میں سے کوئی ایک آدمی جائے مسجد میں بیٹھ کر 2 آیتیں پڑھیں، 2 آیتیں پڑھیں. یہ 2 آیتیں پڑھنا اس کے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ وہ اتنی دور جا کر اس قدر منافع میں 2 اونٹیں خرید کر لائے. یعنی جس قدر فائدہ انسان سمجھتا ہے کہ 2 اونٹیں خریدنے سے مجھ کو ہوگا، اس سے کہیں زیادہ فائدہ 2 آیتیں پڑھنے سے ہوگا. کوئی تم میں سے بندہ مسجد آئے، 2 آیتیں پڑھیں، 2 آیتیں پڑھنا اس کے لیے بہتر ہے ان 2 اونٹوں سے. 3 آیتیں پڑھتا ہے، ان 3 اونٹوں کو خرید کر لانے سے بہتر ہے. 4 آیتیں پڑھتا ہے، ان 4 اونٹوں کو خرید کر لانے سے بہتر ہے. اللہ کے نبی نے 4 تک گنتی بتائی اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو آپ سوچئے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں، 5 منٹ بچے ہیں، 10 منٹ بچے ہیں، کم از کم قرآن ہم نہیں لے سکتے، سامنے کوئی اور نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے بیٹھے بیٹھے جو صورتیں یاد ہیں وہ پڑھ لیا کریں. سنت پڑھنے کے بعد جو صورتیں ہم کو یاد ہیں وہ پڑھ لیا کریں. اس کا اہتمام ہونا انتہائی ضروری ہے. میں آپ تمام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر نماز میں قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں یہ کافی نہیں ہے. ہر نماز میں الحمدللہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں یہ کافی نہیں ہے. اس کے علاوہ اور قرآن مجید کا اہتمام کرنا ضروری ہے. بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں نماز میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، نہ کافی ہے نا. قرآن مجید نماز میں پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ قرآن مجید کا اہتمام انتہائی ضروری ہے، اور ایک مومن کی زندگی میں اس بات کا اہتمام انتہائی طور پر ہوتا ہے. اب اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں علیک بتلاوت القرآن، تم قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑو کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو. اب دیکھیں بہت سارے لوگ، کچھ لوگ یعنی جو اخوانی قسم کے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے. اور ایک طرح کی یعنی لوگوں میں عام ہوتا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کے تلاوت کرنے سے زیادہ جو ٹرانسلیٹڈ ورژنز آج پھیل رہے ہیں، وہ وحیدالدین خان صاحب کا ہو یا پھر کسی اور کا ہو، صرف قرآن مجید کا ترجمہ تقسیم کیا جاتا ہے اور ایک بندہ صرف ترجمہ پڑھ لیتا ہے. ترجمہ پڑھنے سے وہ ثواب نہیں ملتا جو ثواب کے قرآن مجید کی تلاوت سے ملتا ہے. قرآن مجید کا فہم ہی اصل نہیں ہے. قرآن مجید کا فہم انتہائی اہم ہے، لیکن اس کے علاوہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہوتی ہے، صرف تلاوت پر بھی انسان کو ثواب ملنے والا ہے. اگر کوئی بندہ صرف تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کی، اس کا بھرپور ثواب اس کو اللہ رب العالمین دے گا. اللہ کے نبی نے جو حدیث میں بیان فرمایا، آپ بار بار اس حدیث کو سنتے ہیں
کہ قرآن مجید کے جو 3 حرف پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو 30 نہیں کیا نوازتا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. تو ہر حرف کے بدلے اللہ رب العالمین نیکی دینے والا ہے. یہ صرف تلاوت کی نیکی ہے. قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کے اہتمام کا مطلب اصل یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کو سیکھا جائے. قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے انسان تگ و دو کرے، قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے انسان محنت کرے، یہ انتہائی ضروری ہے. قرآن مجید کی تلاوت کے بدلے انسان کو ثواب ملتا ہے. قرآن مجید کو سمجھنے کے ذریعے انسان کو ثواب ملتا ہے. قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کی تفسیر معلوم کرنے سے انسان کو ثواب ملتا ہے. قرآن مجید سیکھنے کے لیے مجلس میں بیٹھنے سے بھی انسان کو ثواب ملتا ہے. مختلف ثوابات ہیں، اللہ رب العالمین الگ الگ عطا کرے گا. لیکن اس بات کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہی اہم ہے اور تلاوت کے ذریعے انسان کو کچھ خاص نہیں ملنے والا، جو لوگ بہت زیادہ بیان کرتے پھرتے ہیں، یہ بالکل بات غلط ہے. قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے بہت زیادہ ثواب انسان کو لکھا جاتا ہے اور اس کے ذریعے خیر و برکت اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. یہاں تک کہ شیاطین ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوتے. اس قدر برکت انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے کہ انسان کے گھروں میں شیاطین داخل نہیں ہو سکتے. اس سے بہتر کوئی اور چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے گھر میں شیطان داخل نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم سورہ بقرہ کو پڑھا کرو. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کا اہتمام کیا جاتا ہو. شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کا اہتمام کیا جاتا ہو. تو آپ سوچئے کہ قرآن مجید کا اہتمام ہم کو شیاطین سے حفاظت کرواتا ہے. شیاطین سے حفاظت، اس کے علاوہ جتنے فتنے آئیں گے تمام قسم کے فتنوں سے حفاظت شیاطین سے ہوگی. اس لیے کہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ شیطان کے فتنوں میں سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے. جتنے فتنے شیطان برپا کرتا ہے ان تمام فتنوں میں شیطان کا جو سب سے آخری حربہ، جو سب سے بہترین حربہ شیطان کا ہوگا وہ دجال ہوگا. دجال شیطان کے لیے کام کرنے والا ہوگا. تو دجال شیطان کا سب سے آخری فتنہ ہوگا، سب سے بڑا فتنہ ہوگا اور سب سے زیادہ انسانوں کو پریشان کرنے والا ہوگا. تو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کا اہتمام کرتا ہے، 10 آیتیں پڑھتا ہے، 10 آیتوں کو سمجھتا ہے اور 10 آیتوں کو بار بار اہتمام کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. آپ سوچئے کہ شیطان کا سب سے بڑا فتنہ دجال، اور اس سے اگر محفوظ کر لیا گیا تو یہ تو چھوٹے موٹے فتنے ہیں. ٹیکنالوجی کا فتنہ، سوشل میڈیا کا فتنہ، اس کا فتنہ، اس کا فتنہ، تمام فتنے اس کے سامنے بہت چھوٹے ہیں. تو جب بندہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ لیا گیا تو یہ چھوٹے چھوٹے فتنے تو اللہ رب العالمین اس کو محفوظ رکھ لے گا. تو لہٰذا یعنی قرآن مجید کا اہتمام کرنا انتہائی ضروری ہے. قرآن انسان کے لیے زندگی میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا. اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہو کر قرآن مجید ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے حجت کرے گا. قرآن مجید اللہ رب العالمین سے حجت کرے گا اللہ رب العالمین کے دربار میں کہ اللہ رب العالمین یہ مجھے پڑھا کرتا تھا. اللہ کے نبی نے جو حدیث میں بات بیان فرمائی کہ الصیام کے روزہ اور قیامت کے روز قرآن مجید یہ دونوں اللہ رب العالمین کے دربار میں سفارشی بن کر آئیں گے. وہ کہیں گے اللہ رب العالمین سے کہ منعتہ من الطعام والشراب والشہوہ فشفعنی فیہ. روزہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ رب العالمین میں نے اس کو بھوک پیاس میں نے لگائی، میں نے اس کو پانی سے روکے رکھا، بھوک سے میں نے اس کو روکے رکھا، اللہ تعالیٰ میری سفارش تو قبول کر لے. اور قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے دربار میں قرآن مجید سفارش کرے گا. اللہ رب العالمین منعتہ من النوم، اے اللہ رب العالمین میں نے اس کو نیند سے روکے رکھا تھا، نیند آ رہی تھی لیکن باوجود اس کے میں نے اس کو مجبور کیا پڑھنے کے لیے، یہ مجھے پڑھتا گیا، اے اللہ رب العالمین میری سفارش تو قبول کر لے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے روز لوگ پریشان حال ہوں گے سورج کے قریب آنے سے، پسینے میں لت پت ہوں گے، ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کی جانب سے اس بندے کو جو قرآن مجید کا اہتمام کرتا ہے، سورہ بقرہ کا، سورہ آل عمران کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اللہ رب العالمین کی جانب سے بادل بن کر اس کو سایہ دیں گے، بادل بن کر اس کو سایہ دیں گے. سبحان اللہ. تو آپ سوچئے بندے کے لیے ہمیشہ فائدہ ہے، کسی بھی موڑ پر قرآن مجید کا اہتمام کرنا نقصان نہیں پہنچائے گا. ہمیشہ وہ بندہ جو قرآن مجید کا اہتمام کرتا ہے ہمیشہ فائدے ہی فائدے میں رہے گا. تو لہٰذا ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کا خصوصاً اہتمام کریں. قرآن مجید کا حفظ کرنا،
قرآن مجید کے لیے اپنا وقت لگانا، قرآن مجید کے لیے اپنا پیسہ صرف کرنا، قرآن مجید کے لیے اپنی قوت طاقت تمام چیزیں صرف کرنا، یعنی قرآن مجید کی خدمت کے لیے آپ کہیں دور جا کر کوئی کام کرتے ہو یا پھر آپ اپنا محنت کا پیسہ اس میں لگاتے ہو، تمام چیزیں انسان کو فائدہ پہنچائیں گی، 1 روپے کا انسان کو نقصان قیامت کے روز نہیں ہوگا اور نہ ہی دنیا میں ہوگا۔ تو لہٰذا قرآن مجید کے لیے اپنے آپ کو ہر اعتبار سے خدمت کرنے والا بنا لیں، ہر اعتبار سے، اور خصوصاً اس بات کا اہتمام ہم کریں کہ ہم قرآن مجید کو ہر روز کچھ نہ کچھ ہم سیکھیں، کچھ نہ کچھ ہم سیکھیں، کچھ نہ کچھ سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ صرف کسی معلم کو متعین کریں، کسی امام کو متعین کریں، آپ کم از کم یہ کام کریں، آپ کے گھر میں سب سے بہترین جو قرآن پڑھا کرتے ہیں ان کے پاس آپ بیٹھ جائیں، آپ کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، آپ کی اہلیہ کو قرآن مجید آپ سے اچھا پڑھنا آتا ہو، ان کے پاس 5 منٹ آپ نکال لیں، 10-15 منٹ آپ نکال لیں قرآن مجید کے لیے۔ یہ ہر روز کا روٹین انسان کے لیے تمام فتنوں سے حفاظت کا باعث ہوگا انشاءاللہ۔ مختلف فتنے آئیں گے، ان تمام سے فتنوں کی حفاظت کے لیے قرآن مجید کا اہتمام انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی تلاوت کی برکت، قرآن مجید کے سمجھنے کی برکت، اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کو نافذ کرنے کی زندگی میں جو برکتیں تو نے رکھی ہیں ان تمام برکتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔